الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال النبي صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محترم ساتھیوں، اسلامی بھائیوں، نوجوان دوستوں، آج آپ کے سامنے سلام کی اہمیت، سلام کی فضیلت اور معاشرے میں سلام کے تعلق سے جو لاپرواہی ہے اس پر گفتگو کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت والجلال مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلام صرف مذہب نہیں بلکہ ایک دین ہے۔ مذہب اور دین میں بڑا فرق ہے۔ مذہب اسے کہا جاتا ہے جو چند عقیدوں، عبادتوں اور اخلاقیات کے مجموعے پر مشتمل ہو، اس کو مذہب کہا جاتا ہے۔ اور دین یہ ایک اللہ تعالیٰ کا مکمل نظام ہے، ضابطۂ حیات زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی کے ہر شعبے میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، اسے دین کہا جاتا ہے۔ مذہب اسلام میں سلام کے تعلق سے اگر آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سلام میں کس طریقے سے پہل کیا کرتے تھے، سلام کو عام کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ سلام اللہ تعالی کی طرف سے ایک پیش بہا قیمتی تحفہ ہے۔ سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام یہ عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے، فروتنی پیدا کرتا ہے۔ سلام کی وجہ سے ایک انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ آقا نامدار تاجدار مدینہ سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلام اور اچھا کلام بخشش کا ذریعہ ہے۔ سلام یہ امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ سلام کے اندر محبت و چاشنی اور اس طرح کی چیزیں اس کے اندر موجود ہے۔ سلام
یہ صرف محبت کا اظہار ہی نہیں بلکہ ایک دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، تذکیر بھی ہے، اور دو مسلمانوں کے درمیان بھائی چارے کو محبت دینے کا ذریعہ بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جب بات کرے تو بات کرنے سے پہلے سلام کرے۔ اسلام کن صورتوں میں پھیلا؟ آپ کو معلوم ہے زمانے جاہلیت میں جب اسلام آیا اس وقت لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے، طرح طرح کے فتنے میں مبتلا تھے، خرافات میں مبتلا تھے۔ ایسے وقت میں کسی کا مسلمان ہونا جان کو ہاتھ میں لینے کے برابر تھا۔ ایسے برے ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی سلام کرتا ہے تو سلام سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنی بات دوسروں کے سامنے رکھ سکتا ہے اور رکھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے، چاہے بچہ ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بھی مل جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ سلام کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، جب کسی کے گھر جاؤ تو یوں ہی داخل مت ہو جاؤ، پہلے سلام کرو، اجازت لو، اجازت لے کر کے گھر میں داخل ہو، یوں ہی داخل نہ ہو جایا کرو۔ لیکن آج معاملہ اتنا افسوسناک ہو چکا ہے، اولاً تو یہ جاننا ہی مشکل ہوتا ہے کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ چال ڈھال، لباس، رنگ، صورت، ان تمام چیزوں میں ہمارے اور غیر سارے یکساں لگتے ہیں، اور ایسی صورتحال میں اگر کسی کو سلام کیا جائے تو سلام کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، سلام کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کا کوئی مفاد اور مطلب ہے، اس لیے وہ سلام کر رہا ہے۔ سلام کے تعلق سے یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں، بڑا چاہتا ہے چھوٹا پہلے سلام کرے، ہیڈ ماسٹر چاہتا ہے ماسٹر پہلے سلام کرے، آقا چاہتا ہے غلام پہلے سلام کرے، ہر بڑا چاہتا ہے چھوٹا پہلے سلام کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ سلام میں پہل کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے تعلق سے جو باتیں ہمیں ارشاد فرمائی، ان باتوں کو، ان ضابطے کو، سلام کی اس فضیلت کو ہم نے گویا کہ بالے طاق رکھ دیا، اور اپنے من کے مطابق ہم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے عادی ہو چکے ہیں اور ہوتے جا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، قیامت کی علامت میں سے ہے دو چیزیں۔ ایک تو یہ کہ آدمی جب مسجد کے پاس سے گزرے گا تو نماز نہیں پڑھے گا، اذان ہو رہی ہے، جماعت کھڑی ہے، لیکن مسجد کے سامنے سے گزرے گا، اس کو نماز کی توفیق نہیں ہوگی، یہ پہلی علامت ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ قیامت کے قریب صرف جانے پہچانے لوگوں کو ہی سلام کیا جائے گا۔ پھر جانے پہچانے میں بھی وہ لوگ اگر کوئی سلام کر رہا ہے یا تو دنیا کا یا دین کا کوئی فائدہ ہے تبھی لوگ سلام کرتے ہیں، حالانکہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی من عرفت ومن لم تعرف، چاہے تم اسے پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو، جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اگر وہ امیر ہو یا غریب ہو، مالدار ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، سلام کے تعلق سے پہچاننے کا کوئی مطلب نہیں ہے، سلام کو تو عام کرنے کا حکم ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، رواج دو۔ آج ہمارے معاشرے میں سلام کے تعلق سے جو گڑبڑی ہو چکی ہے،
انگریزوں کے طریقے کو اور انگریزوں کے سلام کو ہم اپنے گھر میں داخل کر چکے ہیں، اور وہی انہی الفاظ کے ذریعے سلام کیا جاتا ہے۔ سلام کا لفظ کتنا عام ہے، کیا معنی ہے سلام کا؟ سلام کرنے کا مطلب ہے، سلام سلامتی سے بنا ہے۔ ایک آدمی دوسرے کو سلام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تم کو سلامتی ہو، میری طرف سے تم مامون ہو، نہ کوئی تکلیف تم کو پہنچے گی، نہ کوئی پریشانی لاحق ہوگی، تم پر سلامتی ہو۔ ایک آدمی یہ دعا دیتا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ لیکن اسلام نے سلام کے تعلق سے جو دعائیں دی، سلام کرنے کا جو طریقہ بتلایا، آج ہم ان الفاظ کے ذریعے سلام نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم سلام کرتے ہیں گڈ مارننگ، گڈ نائٹ، گڈ ایوننگ، یا اسی طریقے سے نمستے، نمسکار، آداب اور فی امان اللہ، خدا حافظ۔ یہ ایسی چیزوں کو ہم نے اپنے گھروں میں پال رکھا ہے اور پال رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جب جوان ہوتا ہے وہ بھی اسی الفاظ کے ذریعے گڈ مارننگ، گڈ نائٹ اور انہی الفاظ کے ذریعے ان کے ذہن میں یہی ہے کہ اسلام کا طریقہ السلام علیکم نہیں ہے، اسلام کا طریقہ گڈ مارننگ ہے، اسلام کا طریقہ آداب ہے، اسلام کا طریقہ فی امان اللہ ہے، اسلام کا طریقہ خدا حافظ ہے، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے۔ سلام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے السلام علیکم، یہ اتنی بڑی دعا ہے، اتنی بڑی دعا ہے، اگر کوئی ان الفاظ کو سمجھ کر کے اور حقیقت کو جان کر کے سلام کرے گا تو پوری قوم کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنی بڑی دعا ہے یہ۔ اتدرون ما السلام، جانتے ہو سلام کیا چیز ہے؟ فرمایا السلام امین منی، میری طرف سے تم مامون ہو، میری طرف سے تمہیں پوری پوری حفاظت ہے، ہر شر سے تم محفوظ ہو۔ اتنی بڑی سلام دعا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نصیحت فرمائی اور فرمایا اگر 3 چیزوں کو فروغ دیا جائے گا، مسلمان 3 چیزوں کو اختیار کریں گے تو ان کے آپسی تعلقات میں مضبوطی اور استحکام پیدا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز سلام میں پہل کرنا، یہ نہیں دیکھنا چاہیے بڑا ہے چھوٹا ہے، یا اپنے گھر کے تعلق سے میں بڑا ہوں تو میرا بیٹا پہلے سلام کرے، نو، سلام کے تعلق سے یہ ہے کہ خود پہل کیجیے۔ اور البادی بالسلام بریء من الکبر، سلام میں پہل کرنے والا کبر سے، تکبر سے، غرور سے، نفرت سے پاک ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا سینہ پاک ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارے نفس کا تزکیہ ہو، ہم چاہتے ہیں ہمارا دل گندگیوں سے پاک صاف ہو، تو سلام کو عام کرنا چاہیے۔ سلام پھیلائیں گے، سلام کو عام کریں گے تو یاد رکھیے حدیث پاک میں فرمایا گیا سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے۔ الابتداء بالسلام بریء من الکبر، سلام سے ابتدا کرنے والا بریء من الکبر، کبر سے پاک ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا پہلی چیز سلام میں پہل کرنا۔ دوسری چیز اگر کوئی کسی کو بلائے تو ایسے نام سے بلانا چاہیے جس نام کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کا نام ہے اس نام سے اس کو بلائیے۔ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، جو بھی نام ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے اس نام سے بلانا چاہیے۔ معاشرے میں بے دینی اور بددینی اور بے ایمانی اور کمزور یہ ایمان کا نتیجہ یہ ہے، جو جس طریقے سے چاہتا ہے اپنی زبان میں اس کو بلاتا ہے۔ کوئی چنو کہہ رہا ہے، کوئی منو کہہ رہا ہے، کوئی کھٹو کہہ رہا ہے، کوئی پتلو، کوئی موٹا، کوئی دبلا، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کیا یہ نبی کا طریقہ ہے؟ قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے لقب سے کسی کو نہ پکارو۔ اسلام نے جو طریقہ دیا ہے، جس کا جو نام ہے اور جس نام کے بلانے کو وہ پسند کرتا ہے اسی نام سے اس کو یاد کیجئے، اس کو بلائیے۔ یہ 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کہیں مجلس لگی ہو
اور مجلس میں کوئی آدمی آ جائے تو عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ مجلس میں اس کو جگہ دینی چاہیے۔ یہ 3 باتیں، نمبر 1 سلام میں پہل کرنے والا، نمبر 2 کسی کو ایسے نام سے بلایا جائے جس کو وہ پسند کرتا ہے، اور نمبر 3 جہاں مجلس لگی ہو اور کوئی آدمی آ جائے تو اس کو احترام کے ساتھ عزت کے ساتھ جگہ دینا۔ فرماتے ہیں اگر یہ 3 چیزیں پیدا ہو گئی تو مسلمانوں کے آپسی تعلقات میں مضبوطی اور استحکام پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے سلام کے تعلق سے جو ہم نے گڑبڑی کر رکھی ہے اور انگریزوں کے طریقوں کو ہم نے جو ایجاد کیا ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام نے جو سلام کا طریقہ اور جو سلام کے آداب ہمیں بتلائے ہیں، انہی الفاظ کے ذریعے ہم اپنے بال بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے چھوٹوں کو، اپنے اچھوں کو، اپنے بروں کو، ہر ایک کو انہی الفاظ کے ساتھ ہم یاد کریں گے۔ اسی کے اندر بھلائی ہے، کامیابی ہے، خوبی ہے، اللہ نے سلامتی رکھی ہے۔ اگر ہم ان الفاظ کو رواج دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ جو سنت مرتی جا رہی ہے اور جو سنت مٹتی جا رہی ہے، یہ ایک سنت تھی اور یہ ایک طریقہ تھا۔ نبی نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اور آج کے زمانے میں گھروں میں، معاشرے میں، محلے میں، گاؤں میں، دیہات میں اور جگہ جگہ جو اسلام کا جو طریقہ مٹتا جا رہا ہے سلام کے تعلق سے، اور ہم غیروں کے طریقوں پر جو ہم سلام کر رہے ہیں اس کو ختم کر کے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے حضرات ہیں، اگر آپ نے سلام کو فروغ دیا، سلام کو پھیلایا، سلام کو عام کیا، تو گویا کہ نبی کے طریقے کو آپ نے عام کیا، اور جو نبی کے طریقے کو عام کرے گا اور سنت کو زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آپ کی چہیتی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور غم و اندوں کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پر جو بلایا ہے اور معراج میں جو آپ سے خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے، السلام علیک یا ایھا النبی، اے نبی تم پر سلامتی ہو، اس وقت حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یہ سلام آج کا نہیں ہے، یہ سلام حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور قیامت تک اسلام کا سلام یہ السلام علیکم ہی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد فرمایا کہ فرشتوں کی ایک ٹولی اور ایک جماعت ادھر بیٹھی ہوئی ہے، جا کر انہیں سلام کرو، جو وہ جواب دیں گے وہ تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام اور جواب ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام گئے فرشتوں کی ٹولی کے پاس، فرشتوں کی جماعت کے پاس، اور وہاں جا کر کہتے ہیں السلام علیکم۔ ان فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انہوں نے اس کا اضافہ کیا۔ آج تک ہمارے سلام میں ورحمۃ اللہ کا جو اضافہ ہے اس وقت سے چلا آ رہا ہے۔ سلام یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، سلام کے معنی ہے آپ گویا کہ برکت کی، سلامتی کی، رحمت کی، رافت کی، آپ گویا کہ اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ہر شر سے تم محفوظ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اگر کوئی سلام کرے تو سلام کا جو جواب ہو بہتر جواب دینا چاہیے یا اتنا ہی لوٹا دو؟ کسی نے کہا السلام علیکم، جواب دے دیجئے وعلیکم السلام۔ اور اگر کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجلس لگی ہوئی تھی، ایک آدمی آیا اور اس نے سلام کیا السلام علیکم، نبی نے فرمایا 10۔ ایک دوسرا آدمی مجلس میں آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20۔ ایک تیسرا آدمی آیا مجلس میں اور اس نے کہا السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نبی نے فرمایا 30۔ صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ 10، 20 اور 30 کا معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے پہلی مرتبہ السلام علیکم صرف کہا اسے 10 نیکی ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اسے 20 نیکی ملی، اور جس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا اسے 30 نیکی ملی۔ آدمی مفت میں بیٹھے بٹھائے 30 نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب 2 صحابی چلتے تھے گھر سے اور راستے میں کوئی پتھر آ جاتا یا کوئی درخت آ جاتا، ایک صحابی اس طرف سے اور ایک صحابی اس طرف سے ملتے اور سلام کرتے، حالانکہ دونوں گھر سے ساتھ چلے ہیں۔ جب پہلی مرتبہ ملاقات ہوئی سلام کیا تھا اور انہوں نے جواب کیا تھا، ساتھ میں چل رہے ہیں اور راستے میں بڑا پتھر آ گیا، ایک صحابی دائیں طرف سے ایک صحابی بائیں طرف سے، پھر ملاقات ہو رہی ہے، السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سلام کے عام کرنے کا جو طریقہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے انہی طریقوں کو عام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، انہی سلام کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سلام کرنے میں بہت کوتاہ واقع ہوئے ہیں، اور اگر کوئی سلام پر سلام کرتا جائے، مثال کے طور پر ایک آدمی نے سلام کیا، پھر کوئی موقع آیا، دونوں تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر چلے گئے، پھر سلام کیا موقع سے، تو کہا جاتا ہے حد سے آئے ہو کیا، بار بار سلام کر رہے ہو؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے یہ اسلام نے بتلایا ہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ ہر تھوڑے موڑ پر اگر کچھ ایسی چیزیں حائل ہو گئی تو وہاں آدمی کو سلام کرنا چاہیے، یہ تو اسلام نے بتلایا ہے۔ لیکن سلام اگر کوئی بار بار کرے تو گویا کہ بجائے اس کے کہ اس سے خوش ہونا چاہیے، وہ آدمی آپ کو سلامتی کی دعا دے رہا ہے، اتنی بڑی دعا دے رہا ہے، اور ہم اس کی بات پر اعتراض کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن میں 20 آدمی کو سلام کرے، الگ الگ جو بھی ملا السلام علیکم الگ الگ کیا، یا مجمع میں 20 آدمی بیٹھے ہوئے تھے سلام کیا، اور اگر وہ مر جاتا ہے سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی رات کو 20 آدمی کو سلام کرتا ہے، چاہے تنہا ہو یا جماعت کو ہو، اگر 20 آدمی کو سلام کیا اور مر گیا تو سیدھے جنت میں داخل ہوگا۔ اتنی بڑی ضمانت ہے۔ یہ کس لیے ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو عام کرنے کا حکم دیا ہے جو ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک صحابی روزانہ بازار جایا کرتے تھے، نہ ان کو سودا خریدنا ہوتا تھا، نہ کپڑے خریدنا ہوتا تھا، نہ کوئی کام ہے، بس یوں ہی جا رہے ہیں، اور صبح جا کر کے جو بھی ملتا السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم۔ کسی نے کہا جب تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو خالی یوں ہی سلام، یوں ہی کیوں جاتے ہو بازار؟ فرمایا نبی نے فرمایا ہے کہ جو 20 آدمی کو سلام کرے گا، میں سلام کو عام کرنے جاتا ہوں، سلام کو پھیلانے جاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام نے جس طریقے کو رواج دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیابی کی منزل کو پہنچے ہیں، آج ہمارا ایک ایک بھائی اور آج ہمارا ایک ایک بندہ اور آج ہمارا ایک ایک مسلمان اگر اس کو عام کر دے تو یقیناً جو آپسی تعلقات خراب ہو چکے ہیں، جو دشمنیاں پیدا ہو گئی ہے، اور جو تعلق میں دراڑ پیدا ہو چکا ہے، اور آپس میں جو دشمنی پیدا ہو گئی ہے، اس کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ سلام کو عام کرنا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تدخلوا الجنت حتى تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، ولا مؤمنوا حتى تحابوا، اور تم مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات نہ کرو۔ پھر فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر آگے فرمایا اولا ادلکم علی شیء فعلتموہ تحاببتم، کیا تمہیں میں ایسی چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں کہ اگر تم اس چیز کو اختیار کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی۔ فرمایا وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کو جب عام کرو گے تو گویا کہ یہ میسیج دے رہے ہو میرے ہاتھ سے، میرے پیر سے، میری زبان سے، میرے دوسرے اعضاء سے تم محفوظ ہو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ،
آدمی جب سلام کرتا ہے سلامتی کی وہ دعا دے رہا ہے، کتنی بڑی دعا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں میں ہوں، اپنے بال بچوں میں ہوں، ہم اپنے بیوی کے پاس جائیں، مکان میں جائیں، دکان میں جائیں، جہاں جائیں وہاں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ ڈر اور خوف کسی کا اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے، ڈر صرف اور صرف اللہ کا۔ اللہ نے جب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک دعا ہمیں سکھلائی ہے، ایک طریقہ ہمیں بتلایا ہے، تو ہم کو سلام کرنے میں کسی طرح کا کوئی جھجک اور کسی طرح کا بغض اور مسئلہ اپنے دل میں نہیں رکھنا چاہیے۔ ہم گھر میں ہوں تب بھی سلام کریں، بچوں میں ہوں تب بھی سلام کریں، یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی نے سکھلایا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں تھا اور آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے گھر میں اور سلام کیا۔ میں گھر کے اندر تھا، نبی گھر کے باہر تھے، نبی نے مجھے سلام کیا، میں نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن میرا جواب چونکہ آہستہ تھا، نبی نے پھر سلام کیا السلام علیکم، میں نے پھر جواب دیا وعلیکم السلام، نبی نے تیسری مرتبہ سلام کیا السلام علیکم، میں نے تیسری مرتبہ کہا وعلیکم السلام، لیکن میرا جواب چونکہ آہستہ تھا، آہستہ ہونے کی وجہ سے نبی نے سنا نہیں، تیسری مرتبہ وہ لوٹنے لگے، جانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے گیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کا سلام سن لیا تھا، میں نے جواب بھی دیا تھا، لیکن میں یہ چاہتا تھا آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا مجھے ہر مرتبہ ملے، جس کی وجہ سے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوئے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خشک انگور پیش کیا، جس کو آپ نے کھایا اور کھانے کے بعد دعا دی اور فرمایا اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ آپ نے فرمایا اکل طعامکم الابرار، نیک لوگوں نے آپ کا کھانا کھایا اور ملائکہ کی اور فرشتوں کی تم پر رحمت ہو، اور روزے دار آپ کے یہاں افطار کریں۔ نبی نے یہ دعا دی۔ اور اس کے بعد ایک اور حدیث ملتی ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ بن سلام جو ابھی یہودی ہیں، ابھی مسلمان نہیں ہوئے، جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو آپ نے صحابہ کے درمیان جو نصیحت فرمائی، آپ نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ نے چند الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور جہاں جو ملے ملاقات ہونے پر سلام کرو۔ یہاں رک کر کے یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اگر کوئی آپ سے ٹیلی فون پر بات کرتا ہے تو بات کرنے میں ہیلو کے بجائے جو ہے السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اگر سامنے والا، ایک تو یہ ہے کہ پہلے سے آپ کو معلوم ہے کہ سامنے یہ مشرک ہے اور کافر ہے، تو اس وقت تو آپ کو السلام علیکم نہیں کہنا ہے، لیکن اگر آپ نے سلام کیا اور آپ کو معلوم نہیں تھا، السلام علیکم کہا، پتا چلا کہ وہ غیر مسلم ہیں، تو پھر بھی آپ کو سلام کرنے کا ثواب ملے گا، سلام کرنے کا ثواب ملے گا۔ البتہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ کوئی غیر مسلم سلام کر رہا ہے یا غیر مسلم سامنے ہیں، تو آپ کو یہدیکم اللہ کہنا ہے، اللہ تمہیں ہدایت سے نوازے، اللہ تم کو اسلام کی ہدایت دے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ بسا اوقات ہمارے تعلقات غیر مسلموں کے ساتھ کبھی اچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بھی محبت میں آ کر کے سلام کرنے لگتا ہے، تو سلام اگر وہ کرتا ہے تو ہم کو پلٹ کر کے جواب وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے۔ اگر ہم پلٹ کر کے وعلیکم السلام کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کفر پر ہو اور تمہارا کفر پر رہنا سلامتی ہو، ہم گویا کہ اس کو یہ دعا دینے والے ہوں گے۔ اس لیے ایسی صورت میں جو اسلام نے طریقہ بتلایا ہے، اس وقت جو ہے ہمیں کہنا ہے یہدیکم اللہ، چاہے قادیانی ہو، چاہے کوئی اور ہو، ایسا شخص ہو جو اسلام سے خارج ہے، اس کے سلام کے جواب دینے کا یہی طریقہ ہے یہدیکم اللہ، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سے نبی نے جو فرمایا، سب سے پہلی چیز افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، اور سلام کو اتنا عام کرو، اتنا عام کرو جو سلام کے تعلق سے سنت مٹتی جا رہی ہے اور سنت جو ہے ختم ہوتی جا رہی ہے، اتنا عام کرو کہ معاشرے میں، گھر میں
بڑھ کا بچہ خاندان سارے لوگ اسی لفظ کو رواج دیں اور ان کو یہ معلوم ہو بچپن میں بچے کا ذہن بالکل سادے کاغذ کی طرح بالکل بچہ جو ہے خالی ذہن ہوتا ہے. اگر آپ نے سلام کو عام کیا اور بچہ جو ہے پلتا رہا بڑھتا رہا, اس کو معلوم یہ ہوگا کہ ہاں ہم نے بچپن میں سنا تھا والد اس الفاظ کے ذریعے السلام علیکم کہہ کر سلام کیا کرتے تھے, یہ اسلام کا طریقہ ہے. اور اگر آپ نے اپنے گھروں میں ان چیزوں کو رواج نہیں دیا جیسا کہ آج نہیں ہے, آج کیا ہے, گڈ مارننگ ہے, گڈ نائٹ ہے, گڈ ایوننگ ہے اور نمستے ہے, نمسکار ہے, آداب ہے, حتیٰ کہ مسلمانوں کے گھروں میں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جب کوئی رخصت ہو رہا ہے فی امان اللہ, خدا حافظ کے الفاظ ہیں. یہ اسلام, آپ خدا حافظ کہہ رہے ہیں, یہ ایک دعا ہے, اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, فی امان اللہ, اللہ آپ کو امان میں رکھے, یہ دعا ہے. لیکن یہ سلام نہیں ہے. سلام کا یہ ہے کہ آپ پہلے کہیں السلام علیکم پھر کہیں فی امان اللہ, یہ تو چلے گا. لیکن سلام ہم الگ ہو رہے ہیں اور گھر سے باہر نکل رہے ہیں, دور جا رہے ہیں, تو محض فی امان اللہ پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہوگا, یہ خلاف سنت ہوگا. سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم سلام کو عام کریں. لہذا اپنی بیویوں سے, اپنی عورتوں سے, اپنی ماؤں سے, اپنے بچوں سے, ایک بچے کے ذہن میں ہر بات عقیدہ اسلام کے تعلق سے بالکل اس طرح پیوست ہو جانا چاہیے کہ بچے کو معلوم ہو کہ نہیں, اسلام کا طریقہ السلام علیکم کہہ کر ہی کسی کو دعا دینا ہے, یہی اسلام کا سلام ہے. دو چیزیں ہیں, ایک ہے تسلب اور ایک ہے تعصب. تعصب کا مطلب یہ ہوتا ہے بیجا کسی کی حمایت کرنا, وہ فلاں محلے کا ہے, وہ فلاں بستی کا ہے, ہم اپنے بستی والوں کا ساتھ دیں گے, یہ اسلام میں ممنوع ہے, جائز نہیں ہے. عصبیت, یہ ہمارے محلے کا نہیں ہے, یہ ہمارے برادری کا نہیں ہے, لہذا ہم اپنی برادری والوں کو ہی ترقی دیں گے چاہے وہ غلط کام کریں, یہ عصبیت ہے. عصبیت, تعصب اسلام میں ناجائز ہے, پسندیدہ نہیں ہے. اور ایک ہے تسلب. تسلب کا مطلب ہے اپنے دین پر, اپنے ایمان پر قائم دائم رہنا, مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا. اگر آپ نے بچہ کو سلام سکھایا اور وہ اس پر ڈٹ گئے, جم گئے, تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہی اسلام کا طریقہ ہے کہ السلام علیکم کہہ کر کسی کو سلام کرنا. تو تسلب ہونا چاہیے اپنے مذہب میں, اپنے عقیدے میں, اپنے دیگر کاموں میں. اس طرح تسلب ہونا چاہیے کہ ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ عقیدہ بالکل پیوست ہو جائے اور بیٹھ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون کس کو سلام کرے. آپ نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائم. آپ نے فرمایا جو سوار ہے, سوار پیدل چلنے والے کو سلام کرے, پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے, تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کرے, یہ مسنون عمل ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر سوار نے سلام نہیں کیا تو ہم بھی خاموش رہیں گے, بلکہ سلام کرنا ہے اور سلام کا جواب دینا ہے. اگر سامنے والا نہیں کر پایا تو ہم بڑھ چڑھ کر کے سلام کریں گے. اور یاد رکھیے بعض چیزیں سلام کے تعلق سے جو گڑبڑی آ چکی ہے ہمارے اندر, ہمارے گھروں میں, وہ یہ ہے کہ ہم صرف ہاتھ ملا لیتے ہیں, زبان سے کوئی لفظ نہیں بولتے. صرف ہاتھ ہم نے ملا لیا اور زبان سے کوئی لفظ نہیں کہا, یا سلام کر کے ہم نے ہاتھ کو چوم لیا, یا سلام کر کے ہم نے انگوٹھے کو دبا دیا. یہ جو طریقہ ہے یہ اسلام کے طریقے کے خلاف ہے. سلام یہ ہے جب آپس میں دو آدمی ملاقات کریں, ملیں, تو کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام کے الفاظ ہیں. آپ نے اگر سلام کیا تو 30 نیکیاں آپ کو مل گئی. لیکن اگر آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا اور ہاتھ دبا دیا, انگوٹھا دبا دیا, یا کچھ آپ نے کر لیا, اس کو چوم لیا, یا سلام کرنے کے بعد سینے پر پھیر لیا, یہ سلام نہیں ہے, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. آپ زبان سے کہیں السلام علیکم. ہاں شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ کا اگر کوئی بندہ کہیں دور ہے, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا اور زبان سے کہا السلام علیکم, تو یہ تو چل جائے گا. لیکن اگر قریب ہوں تو قریب والے ساتھی کے لیے سلام کرنا ضروری اور جواب دینا واجب ہے. سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. اس لیے اس طریقے کو اگر قریب ہیں تو محض ہاتھ ہلا دینا یا جھک کر سلام کرنا یا اسی طریقے سے انگوٹھا چومنا, یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام نے جو طریقہ بتلایا ہے اور جو اللہ کے رسول نے حدیثوں میں
اپنے قول میں اپنے فعل سے بتلایا ہے، وہی اسلام اور سلام کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں ہمارے اندر در آئی ہے، کسی بڑے کے سامنے جھک جانا اور ہاتھ سینے پر رکھ لینا اور یہ سمجھنا کہ یہ سلام ہے، یہ سلام قطعاً سلام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں آپ مصافحہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر آدمی تیزی سے کہیں جا رہا ہے، آپ سلام کر لیجئے کافی ہے، آپ وہاں رک کر کے جو ہے سلام کرنا، چلانا، یہ بھی نہیں ہے۔ وہ آدمی کام سے جا رہا ہے، یا آدمی کھانے میں مصروف ہے، یا کوئی عبادت میں مصروف ہے، ایسے وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے، ایسے وقت میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں اگر وہ خالی ہے، ایسے وقت میں خالی ہو، مصروف نہ ہو، یا ہاتھ میں کوئی چیز نہ ہو تو مصافحہ کر لینا چاہیے۔ جب آدمی ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، اذا التقى المسلمان فتصافحا، جب دو آدمی ملتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کرنے کے بعد وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ ان دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی دعا ہے! ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس لیے جب ہم آپس میں ملاقات کریں تو یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرمائیں۔ تو عبداللہ بن سلام نے جو پہلی بات اللہ کے رسول نے فرمائی، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور آپس میں صلہ رحمی کرو۔ آپس میں چاہے دوست ہو، دشمن ہو، کیسا بھی آدمی ہو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی سے بات چیت بن ہے، اب بات چیت بن ہے، نہ یہ سلام کر رہا نہ وہ سلام کر رہا، دونوں آپس میں اب حسن کم تریرہ بنے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے سامنے منہ چلچلا کر کے، پیشانی پر بل لا کر کے اس طریقے سے چلے جاتے ہیں۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، جب آپس میں ملو، چاہے دوست ہو، دشمن ہو، چاہے اچھا ہو، برا ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، جوان ہو، چھوٹا ہو، ہر ایک کو سلام کرنا ہے، اور اسی سلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں جو نفرت ہے اس کو محبت میں بدل دیں گے۔ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کو فروغ دو۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسِ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اور رات کے وقت میں جب سارے لوگ سو رہے ہوں، ایسے وقت میں تہجد کی نماز پڑھ لو۔ اگر یہ چند کام کر لیے تو کیا ہوگا؟ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، آدمی سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ ہمارے لیے وطن تین ہیں، ایک وطن وطن اصلی ہے، وہ وطن جنت ہے، یہاں ہم سب کے سب مسافر ہیں، یہ ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ٹھکانہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو تھوڑے وقت کے لیے جو آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن اس گھر کو چھوڑنا ہے۔ ایک وطن وطن اصلی ہے اور ایک وطن وطن جسمانی ہے۔ وطن جسمانی کہا جاتا ہے آدمی جس گھر میں پیدا ہوا، جس محلے میں پیدا ہوا، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں بستی میں پیدا ہوا، اس کو وطن جسمانی کہا جاتا ہے۔ اور ایک وطن وطن ایمانی ہے۔ وطن ایمانی ہمارا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ خلاصہ یہ کہ ہم یہاں تھوڑے وقت کے لیے آئے ہیں، اور تھوڑے وقت میں آ کر کے اگر ہم نے سنت کو عام کیا، سلام کو عام کیا، نبی کے طریقوں کا عام کیا، صحابہ کے طریقوں کا عام کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ اور ہم سب دنیا میں آئے ہیں جنت ہی میں جانے کے لیے، اور جنت میں جانے کے لیے جنت والے اعمال کرنے ہوں گے۔ دنیا دار العمل ہے، یہاں عمل کیا جائے گا، آخرت دار الجزا ہے، وہاں بدلہ دیا جائے گا۔ اسی لیے جو سلام کے تعلق سے ہمارے گھروں میں یا دوسری جگہوں میں سلام کے تعلق سے جو نفرت یا سلام کے تعلق کو جو ہم نے ختم کر دیا، اور جو سلام کے تعلق سے چیزیں مٹتی جا رہی ہے، دوبارہ اثر نو اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ صبح کا بھولا ہوا شام کو اگر یاد آ جائے اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ ہم نے اگر چھوڑ دیا ہے سلام کے، اسلام کے، سلام کے طریقے کو تو کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کے دعا کرنی چاہیے، اور ساتھ ساتھ میں سلام کو عام کریں گے تو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت والجلال ہم تمام کو سلام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔